بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان کے مہینے میں 3 لوگ ایسے ہیں جو بہت ہی خوش قسمت ہیں، اور وہ 3 لوگ خوش قسمت کیوں بنتے ہیں؟ رمضان کی وجہ سے۔ تو رمضان کے مہینے میں پہلا خوش قسمت انسان وہ ہے جس کے روزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ روزے کی وجہ سے گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو اس نے پہلے کیے تھے۔ تو انسان کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں دوسرا خوش قسمت انسان وہ ہے جو اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو افطار کرواتا ہے۔ ایسے انسان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے حلال کمائی کے ساتھ روزہ دار کو افطار کروایا تو اس آدمی پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ تو روزہ داروں کو افطار کروانے والے لوگ بھی خوش قسمت ہیں۔ اب یہاں یہ ضروری نہیں کہ 150 لوگوں کو ہی افطار کروایا جائے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق دی وہ اپنی توفیق کے مطابق ہی کروا دے، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، تو وہ بھی خوش قسمت انسان ہے جو یہ کام کرے۔ اور رمضان کے مہینے میں تیسرا خوش قسمت انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے۔ ویسے تو تمام لوگ صدقہ کرتے ہیں، لیکن اگر اس مہینے میں کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو یعنی لوگوں کے سامنے تو یہ بھی تمہارے لیے اچھا ہے، اور اگر تم چھپا کر صدقہ کرو تو یہ تمہارے لیے اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ اعلانیہ کرو یا چھپا کر کرو، اللہ سب جانتا ہے، بس وہ انسان کی نیت کو دیکھتا ہے۔ تو جیسے بھی انسان صدقہ کرے، بس یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ اسے قبول کر لے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ تو رمضان کے مہینے میں یہ 3 لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔